بتائیں کہ اویس لغاری اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ کاٹ رہے ہوتے ہیں بجلی کا کنیکشن اگر بل نہ دے تو اتنی بڑی بڑی کمپنیز جب اپنے بل نہ دیں تو گیس کی جو فراہمی ہے وہ کم کمپنیاں کس طرح نہ کریں، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک کہتا ہے کہ ہمارے اگر ایس ایس جی سی کی طرف واجبات ہیں تو ہمارے جو سندھ کے حکومت کا جو کراچی کا واٹر بورڈ ہے اس کے جو واجبات ہیں ان کا بھی جو اماؤنٹ ہے اس کے تعین کرنے کا اسی طرح میکنزم سامنے لے کے آئے۔ تو آج ہم نے الحمدللہ یہ بات طے کی ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن، کراچی الیکٹرک اور سندھ حکومت اور وزارت خزانہ اسسٹ کرے گا، ہیلپ کرے گا کہ وہ پیٹرولیم کہ وہ کراچی کی سندھ کی حکومت کے اندر واٹر بورڈ سندھ حکومت کے ذریعے ان لوگوں کو آپس میں بٹھائیں اور اس کا جتنے جلدی ہو سکے کوئی اگریمنٹ کے اوپر آئیں کہ ایس ایس جی سی کے بھی تعین کیے جائیں اور اس کے بھی تعین کیے جائیں۔ لیکن ایس ایس جیز کے ساتھ تعین کرنا الگ ایک ایشو ہے، واٹر بورڈ کا سندھ حکومت نے ان کے ساتھ طے کرنا ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ دونوں جو اگریمنٹس ہیں یہ کے الیکٹرک کو کہا ہے اور ان کو واٹر بورڈ والوں کو بھی سندھ حکومت کو بھی کہنے لگے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بیٹھ کے ایشو ریزالو کریں تاکہ سندھ کے عوام اور کراچی کے عوام اس کے نقصانات نہ اٹھائیں۔ واٹر بورڈ کے کتنے پیسے بتائے انہوں نے؟ جی ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ ہے سندھ حکومت کے ساتھ، ہمارا جو ایس ایس جیز کے ساتھ ہے وہ 13 ارب روپے کا پرنسپل ہے اور ایل ایس پی جو لیٹ پیمنٹس جو پیمنٹس ہیں ایل پی ایس ایس وہ تقریباً کوئی 60-70 ارب روپے کے قریب ہیں۔ اسی طرح جو کراچی واٹر اور جو بھی طے ہوگا ایس ایس جی کے ساتھ وہ آئندہ کی جو گیس کی خرید ہوگی وہ ایک سیلز اگریمنٹ کے تحت ہوگی نا، ایک جی ایس اے کے تحت۔ تو یہ بھی ہم نے بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ آج تک کسی کلائنٹ کو بغیر سیل اگریمنٹ کے گیس نہیں دی گئی۔ آپ ایک پرائیویٹ ادارہ ہیں، آپ کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوگا، اگر غریبوں کے اوپر اپلائی کرتی ہے تو قانون ہر ایک کے اوپر اپلائی کرتا ہے۔ بغیر ایگریمنٹ کے 650 میگا واٹ بجلی کیسے دے رہے ہیں آپ سر؟ وہ تو جو ان کے ہم کراچی کے عوام کے لیے دے رہے ہیں تاکہ کراچی کے عوام کو تکلیف نہ ہو۔ اور شکر الحمدللہ ہم جس سینسٹائزڈ ہیں اور ہمارے پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف وہ بھی پچھلے دنوں میں جب گئے تھے کراچی تو ان کی بھی بہت اسٹرانگ قسم کی پارٹی کو ہدایت ہے کہ اس مسئلے کو کراچی کے عوام کے لیے جلد از جلد حل کیا جائے۔ مراد علی شاہ صاحب نے کہا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ٹی او آر جو اس پہ جو اتفاق ہوا تھا کہ الیکٹرک کی طرف سے ٹی او آر پہ اور جو نئے جو تھرڈ پارٹی آڈٹ کے حوالے سے اس پہ کیا ڈسکشن ہوئی، اور آج تو عوام یہ سوچ رہے تھے کہ الیکٹرک کی کہ جو آج آپ نے ہنگامی میٹنگ طلب کی ہے اس میں کوئی نتیجہ نکلے گا، لیکن اب تو پھر یہ لنگر آن ہو گیا معاملہ۔ تو آپ کے پاس کوئی تاریخ میں ایسا موقع ہے جہاں ایک ہنگامی میٹنگ کے اندر کوئی چیز آپ نے طے کی ہو؟ میں نے تو آج تک نہیں کی۔ تو شکر الحمدللہ بہتری کی طرف ہم آگے جا رہے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے پچھلے اتوار کو اس معاملے کو پریمپٹ کرتے ہوئے کلیئرلی یہ میٹنگ کے اندر انہی چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے ہدایت دی تھی جس کے اوپر بدقسمتی سے کراچی الیکٹرک کو کوئی ایشوز تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اب ہوپ فلی سینس ول پریویل اور اللہ کرے گا ریشنلی جو بھی بات کریں گے حکومت 2 قدم آگے بڑھائے گی سر، لیکن حکومت قطعاً کسی بھی صورت کے اندر ہمارا یہ 60-70 ارب روپے پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے اور نہ ہی مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی انٹینشن بلیک میلنگ کی اللہ کرے آج کے بعد نہ ہو۔ امید ہے کہ اچھے طور طریقے سے معاملات حل ہو جائیں۔ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ پی ایم ہاؤس کے باہر جا کے دھرنا دے ساری پارٹیاں، تو آپ کا اس پہ کیا؟ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ سب سے پہلے اس مہینے کے شروع میں 5 اپریل کو غالباً ایس ایس جی سی بھی گئی تھی اور کے الیکٹرک بھی گئی تھی، اور اس نے اس چیز کو اس وزیر اعلیٰ صاحب نے ریکگنائز کیا تھا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے۔ اور کیمروں کے سامنے آ کے اور الیکشن سے پہلے ڈرامے کرنا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مراد علی شاہ صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے صوبے کی پولیس کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ بیچارے جو حیدرآباد اور سکھر ریجن کے غریب عوام
बिजली चोरी करने वालों की वजह से मीटर रखने वालों के ऊपर जो अजाब आया हुआ है और बिजली कम आ रही है, उसको तो शाह साहब पहले हैंडल करें, फिर शाह साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने और लोगों के सामने धरने देने का सोच विचार। अच्छा सर, ये बताइएगा वैसा ये शंघाई इलेक्ट्रिक से जो डील है, ये सारा जो डिस्प्यूट हुआ है, ये दोबारा क्राइसिस खड़ा हुआ है, तो शंघाई इलेक्ट्रिक से जो डील है उसको ऊपर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस हवाले से क्या है? शंघाई इलेक्ट्रिक एक बहुत ही मैच्योर इन्वेस्टर है और शंघाई इलेक्ट्रिक एक बहुत ही मैच्योर इन्वेस्टर है। वो उसकी प्राइवेटाइजेशन और आपस में इनकी जो डील्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी किसी और कंपनी को बेच रही है, उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। हमने हमेशा इन्वेस्टर को बहुत अच्छी एक एनवायरनमेंट दी है और देते रहेंगे, लेकिन चलो स्टेबिलिटी के साथ। अभी जो शंघाई पे जो मीटिंग हुई है उसका क्या रिजल्ट? ये इस वक्त शंघाई अंडर डिस्कशन। सर ये बताएं कि इलेक्ट्रिक माजी में जब भी कोई मसला हुआ हमेशा कोर्ट में गए, इस मरतबे कोर्ट में गया तो क्या हल निकालेंगे? तो खुदा रहम फरमाए। कोई टाइमलाइन सर? और सर मुझे मेरी ख्वाहिश है कि ये मामला गुजरे हुए कल में हो जाए। रेगुलेटर है, फुल पेस के ऊपर बात कर। आपकी इस मीटिंग में रेगुलेटर भी बैठा था, रेगुलेटर की इसमें क्या? रेगुलेटर का इंडिपेंडेंट रोल है, वो हमारी इस मीटिंग के अंदर के इलेक्ट्रिक के साथ नहीं बैठे। ऑन द रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, ना ही बैठे, ना वो उस मीटिंग का हिस्सा रहे, ना ही उनकी ये पोजीशन है कि वो अपनी अदालत के बगैर बाहर बैठ के हुकूमत और प्राइवेट कंपनियों के साथ बातचीत करें। ये उनका डोमेन ही नहीं है और वो इतने प्रोफेशनल हैं कि इस किस्म के काम नहीं करेंगे। थैंक यू सर। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अवैस लगारी ने कहा कि सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक बैठकर मसले का हल निकाले। इसके साथ साथ उन्होंने भी कहा कि मुराद अली शाह पहले बिजली चोरी रोके, फिर दूसरों पर तनकीद करें।